بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 3 دسمبر ہے، ہفتہ کی شام اور سن 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی، نیا سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو میں کہانی آپ کو سناؤں گا وہ حقیقی، زندہ اور اپنا وجود رکھنے والی کہانی، فرضی بنی بنائی یا گھڑی گھڑائی بات نہیں ہے۔ ایک ایسی شخصیت کی بات سناؤں گا، ایک ایسی ہستی کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں ہم لوگوں نے بچپن سے لے کے اب تک بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ تقریباً 1957 کی بات ہے، آج سے کچھ 65 سال پہلے کی بات۔ 1957، ملک فرانس، اس کے ایک شہر میں بہت بڑی عمارت، شاندار عمارت، جس کی بیسمنٹ جو ہے یا گراؤنڈ فلور کے اوپر دکانیں اور اس کے اوپر فلیٹس بنے ہوئے تھے جو کرائے پہ دیے ہوئے تھے ملکی اور غیر ملکی لوگوں کو، مالک نے۔ گراؤنڈ فلور پہ ایک چھوٹی سی دکان جو سائز کے لحاظ سے آدھا مرلہ سے زیادہ نہیں ہوگی، اس کے اندر ایک دکان، چھوٹا سا، تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ، چند روپوں کے ساتھ، ایک آدمی جو نام کا ہی نہیں، پکا سچا اور مسلمان ہی نہیں، مومن بھی تھا۔ اب آپ کہیں گے جب مسلمان کہہ دیا تو مومن کیوں؟ اچھا، یہ بات بہت لمبی ہے، لیکن میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک جگہ پہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ جی مسلمان کی قدر، عظمت اور شان، رتبہ مرتبہ زیادہ ہے، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں نہیں، مومن افضل ہے۔ اب ہے تو دونوں مسلمان، تو بحث، ان کی بحث و تکرار سے آگے بڑھ کر گالی گلوچ اور پھر ہاتھا پائی پر اتر آئی۔ تیسرا آدمی پاس سے گزرا جو واقعی اللہ والا تھا، اس نے کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ اسے بتائی ساری کہانی تو اس نے کہا سنو میری بات غور سے، جو اللہ کو مانتا ہے نا وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے۔ اللہ کو مان لینا اور اللہ کی ماننا دو تھوڑی سی مختصر سی چیزیں، مختلف سی چیزیں، غور کیجیے گا۔ لیکن مجھے اس کو ایکسپلین کرنا یہاں پہ میرا ٹارگٹ یا گول نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، میں نے کہانی مکمل کرنی ہے۔ اس چھوٹی دکان میں، چھوٹی سی دکان بنا کر، ایک پکا اور سچا مسلمان جو مسلمان اور مومن بھی تھا، اس نے اپنی گزر اوقات کے لیے کام چلایا ہوا تھا۔ پتہ کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ فارنر ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اور اتنے چھوٹے سے مختصر سے سامان کے ساتھ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اپنے گھر والوں کا خرچہ چلا سکے، ہانڈی روٹی کا انتظام کر سکے، اور کوئی اس کی ضرورت اتنی بڑی نہیں تھی۔ اور پیچھے سے پتہ چلا کہ جو عرب کا رہنے والا ہے، محلے کے، اس کے پاس جو سامان تھا اس میں مین چیزیں کیا تھی دکان پر؟ گولیاں، ٹافیاں، چاکلیٹ، چھوٹی موٹی آئس کریم، بسکٹ، بچوں کے کھلونے اور گھر میں استعمال ہونے والی چھوٹی موٹی چیزیں، یہ کل اثاثہ تھا دکان کا۔ اچھا، قرب و جوار سے لوگ آ کر شوق سے اس سے شاپنگ کیا کرتے تھے۔ وہ اچھا اور نیک آدمی کے نام سے، کردار کی وجہ سے مشہور تھا وہاں پہ، اور بچے خاص طور پر گولیاں ٹافیاں کھاتے ہیں، اور بچے اس کے پاس سارے محلے کے آتے تھے اور اسے ابراہیم انکل کہا کرتے تھے۔ اس کا یہی نام مشہور و معروف تھا، ابراہیم انکل۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نام تاریخی اہمیت کی اختیار کیسے کی اس نے، ابراہیم انکل نے۔
اور بات بھی بہت پرانی نہیں، میں 1957 کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اسی بلڈنگ کی نا ایک اوپری منزل پر ایک یہودی فیملی رہائش رکھے ہوئے تھے، انہوں نے فلیٹ رینٹ پہ لیا ہوا تھا، غیر ملکی تھے۔ اب ان کا ایک بچہ تھا، ان کا بیٹا اس فیملی کا، جس کا نام تھا جاد۔ یہ نام یاد رکھیے گا، جاد۔ یہ اس طرح سے اس کا نام تھا جاد۔ نام کو میں چینج نہیں کر سکا، نہ اسے فرضی بنا سکا ہوں، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کہانی فرضی نہیں ہے، حقیقی ہے، اصلی ہے اور پکی ہے، نقلی نہیں ہے۔ نام تھا جی اس کا جاد، اور اس کی آنا جانا ہوا، لینا دینا، شاپنگ کرنا، کیونکہ گولیاں ٹافیاں ان کی زیادہ شاپنگ ہوا کرتی ہے بچوں کی۔ 7 سال کی عمر تھی اس بچے کی، اور بابا انکل ابراہیم کی عمر اس وقت تقریباً 50 سالوں سے کچھ اوپر تھی۔ وہ جسمانی طور پر نحیف، کمزور اور بوڑھا آدمی دکھائی دیتا تھا، جو دکان پر بیٹھا ہوتا۔ سارے بچے بڑے پیار سے اس کو ابراہیم انکل کہا کرتے، اور اس سے آ کے گولیاں ٹافیاں خریدا کرتے۔ گھر کا سودا سلف لینے کے لیے دوسرے بچوں کی طرح جاد بھی آیا کرتا تھا، اوپر سے اتر کر اپنے گھر سے نکل کر انکل ابراہیم کی دکان پہ۔ اور اس نے اپنی روٹین یہ بنا لی کہ جیسے ہی بابا جی کا دھیان دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتا، تو وہ اپنے پسند کی ایک چاکلیٹ چوری کر کے جیب میں ڈال لیتا، دکان سے ریک سے پکڑ کر ایک چاکلیٹ اپنی جیب میں ڈال لیتا۔ یہ اس کی روٹین بن گئی۔ اب وہ جب بھی سودا لینے کے لیے، گھر کے لیے چھوٹا موٹا بھی لینے کے لیے آتا، چاکلیٹ چوری کرنا کبھی نہیں بھولا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ اس کی فیوریٹ تھی، دوسری وجہ یہ کہ اب اسے چوری کی پکی عادت پڑ چکی تھی جاد کو۔ دن تھے کہ گزرتے گئے، بابا انکل ابراہیم بھی اور جاد بھی وہیں پہ بستے رہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک دن اتفاقاً یہ ہوا کہ جاد سودا لے کے چلا گیا، چاکلیٹ اٹھانا اسے یاد نہیں رہا۔ جب وہ تھوڑا دور چلا گیا تو بابا جی نے کہا، جاد واپس آؤ، آپ چاکلیٹ لے جانا بھول گئے ہو، یہ لے جاؤ۔ اب وہ بچہ تھا، وہ چونک گیا، اس کا رنگت زرد ہو گئی، حیران پریشان کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میری اس حرکت کا کسی کو بھی نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھتا، میں اتنی چالاکی اور اتنی صفائی سے، ہاتھ کی صفائی سے یہ کام کرتا ہوں کہ اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ کیا کہ بابا جی کو سب پتا ہے کہ میں کب سے اور کیسے اس دکان سے چوری کر کے چاکلیٹ لے کر کے جاتا ہوں، اور پھر یہ مائنڈ نہیں کیا انہوں نے، کبھی مجھے جتایا نہیں ہے، اور آج مجھے خود کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بچہ تھا، حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اس کے ہاتھ سے وہ شاپر بھی گر گیا جس میں شاپنگ کی چیزیں پائی ہوئی تھیں، اور اس نے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور کہا، ابراہیم انکل روتے ہوئے، اگر آپ مجھے معاف کر دینا تو میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی آپ کی دکان سے چوری نہیں کروں گا۔ بابا جی نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کو سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ انکل ابراہیم نے اپنے پاس بٹھا کر کہا، بیٹا یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے میرے سے وعدہ کر رہے ہو، ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے ہمارے درمیان، ایک سمجھوتا ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر آپ ساری عمر چوری کرنے کا وعدہ کر لو، ساری عمر چوری نہ کرنے کا وعدہ کر لو نا میرے ساتھ، تو میں تمہیں انعام کے طور پر یہی تمہاری فیوریٹ چاکلیٹ
جب تک زندہ ہوں روزانہ ایک چاکلیٹ تمہیں فری دیا کروں گا. تمہیں سودا سلف لے جانا ہو یا نہ، ایک دفعہ دن میں آ کر یہ چاکلیٹ مجھ سے، میں یہاں پہ ہوں نہ ہوں، آپ نے اٹھا لینی ہے، آپ کو اجازت ہے. اب بچہ تھا، فوری طور پر اتنی پسندیدہ تھی وہ چاکلیٹ اس کی کہ وہ بچے نے پرومس کر لیا، ایگریمنٹ ہو گیا، آپس میں طے پا گیا، معاہدہ ہو گیا. اب بابا جی نے اس کو خود چاکلیٹ وہی پکڑ کر تھمائی اور کہا یہ کھاتے ہوئے گھر جاؤ. بچہ روٹین بنا لی اس نے، آئے چاکلیٹ کھائے، بابا جی کے پاس بیٹھے، کھاتے کھاتے باتیں کیا کر رہے انکل ابراہیم کے ساتھ. اپنی دکھ کی، سکھ کی، خوشی کی، غمی کی ساری باتیں اس نے اس بابا جی کے ساتھ شیئر کرنا شروع کری. اور اسی کام پہ 21 سال گزر گئے. 17 سال کے عرصے کے بعد یہ ہوا. سن لیں، بیچ میں ایک بات رہ گئی. 17 سال کے عرصے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بابا جی انکل ابراہیم قضائے الہی سے وفات پا جائے، دنیا فانی سے کوچ کر گئے، رخصت ہو گئے. لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹی سی صندوقچی دی اپنے بچوں کو، اپنے بڑے بیٹوں کو. ان سے بولا یہ کہ میرے مرنے کے بعد یہ صندوقچی جاد کو گفٹ کر دینا، اس کو تحفہ دے دینا. اب اسے تالا پڑا ہوا تھا چھوٹا سا، کھول بھی نہیں سکتے تھے، انہوں نے ویسے ہی امانتاً رکھی ہوئی تھی. وہ جیسے ہی بابا جی کی فوتگی کی اطلاع محلے میں ملی تو دوسرے لوگوں کی طرح جاد بھی آیا، انتہائی پریشانی اور افسردگی کے عالم میں. اس لیے کہ بابا جی کے ساتھ اب اس کا دلی لگاؤ، پیار اور محبت ہو چکا تھا، انس ہو چکی تھی، رغبت ہو چکی تھی. وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اساتذہ سے زیادہ انکل ابراہیم کی عزت اور قدر کیا کرتا تھا. ان سے مل کر، ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کر کے اسے سکون ملتا تھا. اس نے افسوس کیا بیٹوں کے ساتھ، بابا جی انکل ابراہیم کے بیٹوں کے ساتھ افسوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہمارے پاس ان کا چھوڑا ہوا ایک امانت ہے، وہ لے لو. جاد نے کہا میرے لیے کیا امانت، وہ کوئی چھوڑ کے جا سکتے ہیں، یقیناً ان میں ٹافیاں ہوں گی یا چاکلیٹ ہوگی. انہوں نے بڑے شوق سے وہ صندوقچی پکڑی. اب اس صندوقچی میں کیا تھا، یہ تھوڑا سا میں آپ کو واپس لے جاؤں پیچھے تھوڑا سا. جاد کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی نا، وہ بابا جی سے آ کے بیان کرتا اپنی مشکل، اپنی پرابلم، اپنا مسئلہ. تو بابا جی میز کے دراز میں سے ایک کتاب نکالا کرتے تھے اور کہتے جاد بیٹا اسے نا جہاں سے مرضی کھول دو، اس کتاب کو. جاد کھول دیا کرتا اور انکل ابراہیم وہاں سے 2 صفحے پڑھ کر جاد کو اس کے مسئلے کا حل بتا دیا کرتے، اور وہی کھڑے کھڑے اس کو ذہنی سکون اور اطمینان ہو جاتا کہ اسی طرح سے میرا یہ پریشانی، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور ویسے ہی ہوا کرتا. اس نے سوچا جاد نے، وہی کہیں اس میں وہ کتاب تو نہیں بابا جی مجھے دے گئے. گھر جا کے جب اس نے کھولا تو وہی کتاب اس میں پڑی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. اب جاد کو سمجھ آئی کہ مجھے انہوں نے وہ کتاب گفٹ کی ہے جو مصیبتوں کا، مشکلات کا حل بتاتی ہے. خیر اس نے واپس اسے صندوقچی میں رکھا اور گھر کے کونے میں رکھ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے کسی مشکل نے آ گھیرا، کسی مصیبت میں پڑ گیا، تو اس نے سوچا آج خود کیوں نہ کوشش کی جائے. آج انکل ابراہیم تو زندہ نہیں ہے، لیکن میں خود سے کوشش کرتا ہوں اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی. اس نے صندوقچی میں سے وہ کتاب نکالی، اس کو صاف کیا، اسے جھاڑ پونچھ کر صاف کر کے
جب کھولا تو وہ کتاب کی زبان اور معنی اس کے مطلب سے نہیں بلکہ اس کے سر کے اوپر سے گزر گئے. اس کے فرشتوں میں نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ زبان کون سی ہے, اس کا مطلب کیا ہے. جاد نے فوری طور پر سوچا کہ کیونکہ انکل ابراہیم مسلمان تھے, میں کسی مسلمان کے پاس لے کر جاتا ہوں. اس کا ایک عربی نسل کا مسلمان دوست تھا. اس کے پاس گیا, اسے تلاش کیا اور کہا کہ میں اس کتاب کو کھولتا ہوں, آپ مجھے 2 صفحے پڑھ کر ان کی انگریزی میں ٹرانسلیشن کر کے بتا دو. اس نے ایسا کیا. جاد کے دوست نے وہ پکڑے, 2 صفحے پڑھ کے سنائے, پڑھے, ان کی ٹرانسلیشن بتائی جاد کو, اور جاد خوش ہوا سن کر کہ اس کو اس کے مسئلے کا حل مل گیا. اس کی پرابلم, اس کی مشکل کا رستہ نکل آیا, اسے سمجھ آ گئی. اب وہ ورطہ حیرت میں تھا, نہ زمین پر نہ آسمان پر. اس نے کہا کہ اس کتاب کا نام کیا ہے, یہ کیا کتاب ہے؟ اس عربی نے کہا یہ ہم مسلمانوں کی دینی کتاب ہے, اس کا نام ہے القرآن. اس نے کہا, اگلا سوال جاد نے یہ کیا, اچھا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے تو پھر یہ بتاؤ مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ عربی نے کہا کلمہ شہادت پڑھ کر, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جب زبان سے بول لو اور دل سے اقرار کر لو تو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. پھر اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ دینی تعلیمات پر عمل کرے. غور سے سنا جاد نے, اور سننے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے اس نے کلمہ پڑھ لیا, اور اس نے کہا آج سے میرا نام جاد اللہ القرآنی, جو اس نے اپنا نام مقرر کیا, پسند کیا اپنے لیے, اپنے نام کے ساتھ اس کو فردر انہانس کرتے ہوئے اب اس کا نیا نام تھا جاد اللہ القرآنی. یہ پورا نام تھا جی اس شخص کا, اس شخصیت کا. اب اس کی عمر 24 سال تھی. اس نے کیا کیا کہ فوری سے پہلے تو اس نے قرآن پڑھا کسی استاد سے, پھر دینی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد اس نے واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا, اور کچھ ہی سالوں میں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ 6000 یورپین نے, غیر مسلموں نے اسلام اس کے ہاتھ پہ قبول کیا کلمہ پڑھ کے, جاد اللہ القرآنی کے ہاتھ پہ. ایک دن وہ اپنا وہی قرآنی نسخہ انکل ابراہیم کا وہ نہیں چھوڑا, اس نے اپنے ساتھ ہی جہاں بھی جاتا وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتا. ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے اس کو کھول کر پڑھنے لگا تو اس کو ایک جگہ پہ دنیا کا نقشہ فولڈ کر کے رکھا ہوا نظر آیا. اس نے وہ نقشہ ورلڈ میپ جب انفولڈ کیا, کھول کے دیکھا تو اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا نقشے کے اوپر, اور انسرکل کیا ہوا تھا افریقہ کو, بر اعظم افریقہ کو دائرہ لگایا ہوا تھا اس کا, افریقہ کے ارد گرد, پورے افریقہ کے گرد دائرہ لگا ہوا تھا قلم کے ساتھ, اور نیچے انکل ابراہیم کے دستخط تھے, اور ساتھ ایک قرآنی آیت لکھی ہوئی تھی کہ جس کا ترجمہ ہے صراط اللہ کے حکم سے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو دعوت دو, دانائی اور
حکمت عملی کے ساتھ. یہ لکھا ہوا تھا عربی زبان میں، قرآنی آیت. اب جاد سمجھ گیا کہ یہ میرے لیے انکل ابراہیم کی نصیحت اور وصیت ہے. اس نے فوری طور پر اپنا گھر بار چھوڑ کے افریقہ کا رخ کیا. سب سے پہلے کینیا سے شروع ہوا، یوگنڈا اور یونان جیسے ملک، یوگنڈا اور سوڈان. یونان تو خیر یورپ میں ہے. سوڈان، یوگنڈا اور کینیا جیسے خطرناک ترین ملکوں میں چلا گیا، اور اس نے وہاں جا کر دین کی تبلیغ اور اصلاح کا واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا، اور جا کر بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا. مشکل ترین جان جوکھوں میں ڈال کر وہ اس کام پہ لگا رہا، اور کسی مشکل کو، کسی مسئلے کو، کسی مصیبت کو، جان کے خطرے کو بھی خاطر میں نہیں لایا. اور اگلے 20 سال تک اس کام میں مشغول رہا. اور کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتابیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ اس 25 سال کے عرصے میں جاد اللہ کے ہاتھ پر 6 لاکھ افریقیوں نے اسلام قبول کیا. 6 لاکھ لوگوں نے قبول اسلام، شرف قبول اسلام حاصل کیا اور بیعت کی، کلمہ پڑھا، اور ان سے تعلیمات اور تبلیغ کا کام پورے افریقہ میں پھیل گیا. گروپ بن گئے. اللہ کا پیغام ہر جگہ، ہر طرح کے لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گیا. اور وہاں پہ ایک مقامی وبا پھیلنے کی وجہ سے تقریباً 53 سال کی عمر میں جاد اللہ قرآنی کی وفات ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان کی ماں نے سنا، یورپ میں، فرانس میں رہنے والی، ان کی عمر والدہ کی اس وقت 75 سال تھی. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ جاد 53 سال کی عمر میں تقریباً فوت ہوا. اور فوت ہونے کی سن کون سی تھی؟ 2003. آج سے صرف 19 سال پہلے کی بات ہے. اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. کس کس کو آپ میں سے، ہم سب میں سے کس کس کو پتا تھا اس اسلامی ہیرو کا، اس دینی لیڈر کا؟ تھا کسی شخصیت کا پتہ؟ کس کس کو تھا؟ کسی کو بھی نہیں تھا. جو میں نے آپ سے شیئر کیا، آپ سے بیٹھ کر ڈسکس کیا، میرا دل کر رہا. اچھا، کہانی یہ سنانے کا ایک خاص مقصد ہے. اب میں آ رہا ہوں اس نقطے کی طرف، پوائنٹ کی طرف، جو کنکلیوژن چاہتا ہوں، جو جس کا احاطہ کرنے کے لیے میں نے یہ کہانی سنائی. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کہانی یہ ہے کہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ، میں، ہم سب مسلمان خود کو کہلواتے ہیں اور ہیں بھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہیں بھی مسلمان. لیکن ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں اور کون کون ہے؟ ذرا ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں. جس کی عادات، جس کا اخلاق، جس کا رہن سہن، جس کی تہذیب انکل ابراہیم جیسی ہو، تاکہ ہمارے رویے سے کوئی دیکھ کر کوئی غیر مسلمان ہو جائے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. پتہ ہے کیوں؟ سوال کیوں کیا ہے؟ یہ سوال کیا گیا تھا جاد اللہ القرآنی سے
کہ انکل ابراہیم کی کون سی بات تمہیں زیادہ پسند تھی؟ اس نے کہا اس میں سوائے خوبیوں کے کچھ تھا ہی نہیں، ساری باتیں مجھے اس کی پسند ہیں، مگر ایک بات سب سے زیادہ پسند تھی، وہ یہ کہ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے، کھلاتے پلاتے ہوئے کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ تم نیچ ہو، غیر مسلم ہو، عزت و احترام کے قابل نہیں ہو اس لیے کہ تم مسلمان نہیں ہو، کبھی نہیں کہا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارا دین اختیار کر لو، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، کبھی نہیں کہا مجھے۔ یہ تھی وہ وصف، محض اس کا رویہ، اس کا کریکٹر، اس کا بیہیویئر دوسروں کے ساتھ، منہ بولتا ہوا مبلغ تھا، تبلیغ کر رہا تھا، اس کا اپنا رویہ بولنے کے لیے کافی تھا۔ اور کہا جاتا ہے، انگریزی کا محاورہ ہے، work speaks louder than words, action speaks louder than words۔ یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا بندے کی کارکردگی، یہ اونچا بولنے، لاؤڈ اسپیکر میں بولنے سے زیادہ آواز دیتی ہے۔ لیکن سوال میرا پھر وہیں پہ کھڑا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن میں انکل ابراہیم جیسی کوالٹیز موجود ہیں تو اسی طرح کے مسلمان نا۔ میری بات کو سوچیے گا، اس کا جواب بھی تلاش کیجیے گا، اور اگر کسی کو پتہ چلے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی انکل ابراہیم نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی جواز، کوئی بہانہ، کوئی جسٹیفیکیشن ہمارے پاس ہے؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں آئے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا سوال۔ روزانہ یہی ہوا کرتا ہے۔ تو آج کا سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک صحت مند انسان کا جسم میں موجود دل کا لوتھڑا جو ہوتا ہے، دل، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ جی کس کس کو پتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ 250 سے لے کر 350 گرام تک یہ وزن ہوا کرتا ہے جی ایک صحت مند آدمی کے سینے میں دھڑکنے والے دل کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 250 گرام سے لے کر 350 گرام کے درمیان۔ یہ تھا جی آج کا سوال اور اس کا جواب، اس لیے کہ آپ کی معلومات میں تھوڑا بہت اضافہ کر سکیں۔ بڑھتے ہیں ناظرین آج کے پروگرام کے تیسرے، آخری، مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے روزانہ کی طرح آپ کا شعر۔ تو آپ اپنا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ صاحب میں دل کی باتوں میں آ گیا ورنہ، صاحب میں دل کی باتوں میں آ گیا ورنہ، میں نے بھی جینا تھا موت آنے تک۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔